نہیں چھوڑیں گے۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ اس کہانی کو دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا حصار کر لیجیے گا، خوب دعائیں پڑھ لیجیے گا، کیونکہ یہ کہانی ایک انتہائی خوفناک کہانی ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ یہ کہانی ہم سے ایک صاحب شیئر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں یہ بات آج تک کسی کو کھل کر نہیں بتا سکا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ یہ راز آپ کے ساتھ بانٹ دوں۔ چند سال پرانی بات ہے، میں اکثر اپنے علاقے کے پرانے بازار سے گزرا کرتا تھا۔ وہاں ایک عورت ہر شام مجھے دکھائی دیتی، کالی ساڑی پہنے، بال کھلے ہوئے اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن۔ دکھنے میں تو بہت زیادہ خوبصورت اور کششتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر سلام کرتی، کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پیتی۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ میں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا۔ کئی بار اس نے مجھے کھانے پر بھی بلایا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بازار کی رونقوں میں خوب وقت گزارا۔ وہ بہت عام سی عورت لگتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی کشش تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہو یا اپنی طرف کھینچتی ہو۔ ایک رات جب بازار تقریباً خالی ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ ہمیشہ یہیں نظر آتی ہیں، آپ آخر رہتی کہاں ہیں؟ آپ نے آج تک مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ کہاں رہتی ہیں۔ اتنے دنوں سے ہم یہاں مل رہے ہیں، آپ اخلاق کی بھی بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میرا گھر تمہارے خیال سے بھی قریب ہے، مگر تم وہاں ابھی فی الحال جا نہیں سکتے۔ اس کی آواز ایک دم سے خاموش ہو گئی، یوں لگا جیسے کہ سرد ہو گئی ہو۔ اسی لمحے میرے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ہنسی کے ساتھ اس کے لمبے دانت باہر کو جھانک رہے تھے۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیز تیز قدم پیچھے کی جانب بڑھا دیے۔ اگلی شام میں پھر بازار گیا، دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ میرا وہم ہوگا، لیکن اس دن پورا بازار چھان مارا، وہ عورت مجھے پھر کہیں نہیں دکھائی دی۔ لوگوں سے پوچھا تو ایک بوڑھے دکاندار نے چونک کر کہا کہ بیٹا، جس عورت کا تم پوچھ رہے ہو وہ عورت آج سے پہلے کئی لوگوں کو نظر آ چکی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ تو وہ ان کو بہت جگہ پر لے جا چکی ہے، اور جو لوگ نیت کے اچھے نہیں ہوتے تھے اس کے ساتھ رات گزاری کے لیے کہ یہ عورت اکیلی ہے، خوبصورت ہے، کیوں نہ رات گزار لی جائے، اسے اپنے اڈوں پر لے جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ پھر کبھی واپس نہیں آتے تھے، کیونکہ جس عورت کی تم بات کر رہے ہو دراصل وہ عورت انسان تھی ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہاں کئی سال پہلے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ وہ بڈھا بتاتا ہے کہ اس نے بازار کے بیچوں بیچ خودکشی کی تھی۔ تب سے شام ہوتے ہی اس کی روح بازار میں گھومتی ہے، اور جس سے وہ مانوس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کھاتی پیتی ہے، بیٹھتی ہے، لیکن جب بھی کوئی غلط ارادہ کرتا ہے یا جسم کا بھوک مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑتی۔ بیٹا، تم نیک لگتے ہو، تم نے اس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے؟ یہ سنتا ہوں کہ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڈھا دکاندار مجھے اپنی دکان میں لے جاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جوس منگواتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا، تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ میں رو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ تم نیک ہو، تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جبھی اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ تم سے خود دور چلی گئی، غائب ہو گئی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ ان کا چڑیل کہنا تھا
کہ مجھے لگا کہ زمین کھسک جائے گی اور آسمان میرے اوپر گر جائے گا۔ میرے سر پر مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ گھومنے لگا ہو۔ مجھے ایک ایک پل یاد آنے لگا کہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا، پیتا تھا، کہے لگاتا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کے ذائقے آج بھی میرے منہ میں محسوس ہوتے ہیں، مگر اب وہ عورت نہیں تھی، تو میں پھر کس کے ساتھ کھاتا رہا، کس کو میں اپنی ساری باتیں بتاتا رہا۔ مجھے اس بڈھے دکاندار پر پھر بھی یقین نہ آیا۔ میں دوسرے، تیسرے، چوتھے دن پھر گیا کہ شاید وہ مجھے کہیں مل جائے، شاید وہ مجھے کہیں مل جائے، شاید میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی نہیں دیکھا میں نے اس عورت کو وہاں، اور پھر اس دن کے بعد میں نے وہ بازار میں کبھی پھر تنہا نہیں گیا، کیونکہ آج بھی جب شام ڈھلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت دوبارہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ سے میرا نام لے کر، اپنی ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے پھر وہ اپنی دنیا میں گھسیٹ لے گی۔